فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم، جس دن کہ ان کو تپایا جائے گا اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں، اور پھر داغے جائیں گے ان سے ان کے پیشانیاں بھی اور ان کی پسلیاں بھی اور ان کی پیٹھیں بھی۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو مزہ چکھو اپنے اس کنز کا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، فی کتاب اللہ، اللہ کی شریعت میں، اللہ کے قانون میں، تکوینی بھی اور تشریعی بھی۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے ہیں محترم، جن کو کہ اشہر حرم کہتے ہیں، جن میں جنگ وغیرہ جو ہے وہ جائز نہیں تھی۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے سیدھا دین، ہمیشہ کا ضابطہ اور قانون۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان کے معاملے میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، اور مشرکوں سے بھی جنگ کرو ایسے ہی سب کے ساتھ، جیسے کہ وہ تم سے جنگ کرتے ہیں، جڑ کر ہر حال میں اور جمع ہو کر۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے متقین کے ساتھ ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ جو مہینے کو ہٹا دینا تھا ادھر سے ادھر، یہ پھیر دینا جو ہے اشہر حرم کا، یہ بڑھائی ہوئی بات ہے کفر کی۔ یضل بہ الذین کفروا، اس کے ذریعے سے گمراہ ہوئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ یحلونہ عاما، حلال کر لیتے ہیں اس مہینے کو 1 سال، ویحرمونہ عاما، اور 1 سال اسے حرام قرار دے دیتے ہیں۔ لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ تعداد پوری کر لیں اس کی جو اللہ نے حرام ٹھہرائے ہیں۔ 4 مہینے حرام ہیں آگے پیچھے پھیر کر، لیکن تعداد پوری کر دی۔ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے محترم مہینہ تھا وہ ان کے حساب سے، ان کی غلطی سے پھر وہ حلال ہو جاتا ہے، پھر حلال کر لیتے ہیں وہ مہینہ جو اللہ نے حرام کیا ہے۔ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، اسی طریقے سے ان کے جو برے اعمال ہیں ان کے لیے مزین کر دیے گئے، کھبا دیے گئے ان کی نگاہوں میں۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، اے ایمان کے دعوے دارو، تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے کہا جاتا ہے نکلو اللہ کی راہ میں تو تم گرے جاتے ہو، دھسے جاتے ہو زمین کی طرف۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، اب یہ وہی سرچنگ کویسچن، ذرا سوچو، کیا تم نے آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی کو قبول کر لیا ہے؟ دعوے دار تو ہو ایمان بالآخرت کے، لیکن اگر تم اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہو تو اس کا مطلب یہ کہ تم آخرت ہاتھ سے دے کر اور دنیا خرید رہے ہو۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، تو جان لو کہ دنیا کی پوری زندگی کا ساز و سامان آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، بہت قلیل۔ الا تنفروا، اگر نہیں نکلو گے اللہ کی راہ میں، یعذبکم عذابا علیما، تمہیں عذاب دے گا، دردناک عذاب۔ ویستبدل قوما غیرکم، اور تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ اس نے اپنے دین کا جھنڈا اٹھوانا ہے، تم نہیں اٹھاتے، تمہیں دفع کرے گا، ریجیکٹ کرے گا، مردود کر دے گا اور کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ ولا تضروہ شیئا، اور تم اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکو گے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الا تنصروہ، اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے یعنی حضور کی، فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جبکہ کافروں نے انہیں اپنے گھر سے اور مکے سے نکلنے پر کر دیا تھا، جبکہ 2 میں کے دوسرے تھے، 2 ہی تھے، حضور تھے اور حضرت ابوبکر تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اذ ہما فی الغار، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے۔ اذ یقول، یہ غار ثور کا واقعہ ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب حضرت ابوبکر نے رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہا کہ حضور یہ تو پہنچ گئے ہیں غار کے دہانے تک، اگر کسی نے ذرا بھی نیچے جھانک لیا تو ہم نظر آ جائیں گے، تو حضور نے فرمایا لا تحزن، فکر نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے تسکین اور سکون نازل کر دیا ان پر۔ وأیدہ بجنود لم تروہا، اور ان کی مدد فرمائی ان لشکروں سے جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کافروں کا کلمہ جو ہے وہ نیچا پڑ چکا ہے، پورے جزیرہ نما عرب کے اندر اللہ کا دین جو ہے غالب آ چکا ہے۔ وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اللہ نے بنا دیا ہے کافروں کی بات کو سب سے نیچے۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا کلمہ تو سب سے اونچا ہے ہی۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا۔ انفروا خفافا وثقالا، نکلو خواہ ہلکے خواہ بوجھل۔
یہ ہلکے اور بوجھل کے دو پہلو ہو سکتے ہیں، یا تو داخلی طور پر بوجھل دل کے ساتھ نکلو یا آمادگی کے ساتھ نکلو، نکلنا پڑے گا۔ اب یہ نکلنا فرض عین ہے، یہ نفیر عام ہے۔ وہ بات گئی جبکہ صرف تحریض تھی، تحریض تھی، ترغیب تھی، وہ دور ختم ہوا۔ اب نکلنا پڑے گا، اس جنگ میں نفیر عام ہے، چاہے بوجھل دل کے ساتھ نکلو اور چاہے کھلے دل کے ساتھ اور آمادگی کے ساتھ نکلو۔ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے اموال سے اور اپنی جانوں سے۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا، اگر انہیں توقع ہوتی کہ مال قریب ہی ہے، قریب ہی ہمیں مال مل جائے گا، غنیمت مل جائے گی، وَسَفَرًا قَاصِدًا، اور اس کے لیے سفر بھی جو ہے وہ چھوٹا ہے، بڑا نہیں ہے، لَاتَّبَعُوكَ، تو یہ سب اے نبی آپ کی پیروی کرتے، آپ کے ساتھ چلتے۔ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ، لیکن ان کو تو بڑی بھاری پڑ رہی ہے، بڑی دور کی مسافت نظر آ رہی ہے، اتنا دور۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اور یہ عنقریب قسمیں کھائیں گے اللہ کی کہ اگر ہمارے اندر استطاعت ہوتی ہم ضرور نکلتے، اب مجبوری ہے، فلاں مجبوری ہے، فلاں مجبوری ہے۔ یہلکون انفسہم، یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ عفا اللہ عنک، اللہ کو معاف کرے، یا اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، لما اذنت لہم، کیوں آپ نے ان کو اجازت دے دی، حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، یہاں تک کہ آپ کے لیے واضح ہو جاتا کون صادق الایمان ہے، کون سچے مسلمان ہیں، اور آپ جان لیتے کون جھوٹے ہیں۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ لوگ جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے وہ آپ سے اجازت کے طالب ہو ہی نہیں سکتے۔ ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کیا وہ اس سے اجازت مانگیں گے کہ انہیں معاف کر دیا جائے اللہ کی راہ میں جہاد نہ کرنے سے جانوں اور مال کے ساتھ؟ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے متقی بندوں سے خوب واقف ہے۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اصل میں جو اجازت مانگ رہے ہیں آپ سے، ایگزمپشن مانگ رہے ہیں، رخصت مانگ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان نہیں رکھتے۔ ورتابت قلوبہم، اور ان کے دل جو ہے شکوک میں پڑ گئے ہیں۔ ورتابت قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر شکوک کے ڈیرے ہیں۔ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ، اور وہ اپنے اسی شک و شبے کے اندر بھٹک رہے ہیں۔ تردد بھی یہی ہوتا ہے، تذبذب، تردد، چلوں نہ چلوں، یہ جو متردد ہو جاتا ہے آدمی۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اور اگر انہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا تو اس کے لیے ساز و سامان فراہم کرتے، جیسے کہ کیا جاتا ہے، آدمی سفر کے لیے تیاری کرتا ہے، انہوں نے تیاری نہیں کی۔ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انبعاثَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ہی نے ان کا نکلنا پسند نہیں فرمایا۔ فَثَبَّتَهُمْ، اور ان کو بوجھل کر دیا، ان کو روک دیا۔ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور ان سے کہہ دیا گیا رہو، بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ تم بھی بیٹھ رہو۔ اس کی حکمت آگے آئے گی۔ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ، اگر یہ نکلتے آپ کے ساتھ، اے مسلمانوں تمہارے ساتھ، مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا، تو نہ اضافہ کرتے تمہارے لیے مگر خرابی کا۔ دلوں میں روگ تھا، وہاں جا کے فتنے اٹھاتے، آپس میں لڑاتے، کوئی اور کچھ کرتے، لہذا ان کا بیٹھ رہنا بھی حکمت پر مبنی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، گویا کہ اس میں بھی ایک خیر ہے، گویا کہ بندہ مومن کے لیے تو خیر ہی خیر ہے، ادھر بھی خیر ادھر بھی خیر، لیکن منافق کے لیے شر ہی شر ہے، ادھر بھی شر ادھر بھی شر۔ لو خرجوا فیکم، اگر یہ نکلتے تمہارے ساتھ، ما زادوکم الا خبالا، تو یہ نہ اضافہ کرتے تمہارے لیے مگر برائی کا، خرابی کا۔ ولا اوضعوا خلالکم، اور یہ گھوڑے دوڑاتے تمہارے مابین، یبغونکم الفتنہ، تمہارے لیے فتنے پیدا کرنے کے لیے۔ وفیکم سماعون لہم، اور تمہارے اندر ان کے بعض جاسوس بھی ہیں، یا تمہارے اندر بعض لوگ ہیں جو ان کی باتیں بڑی توجہ سے سنتے ہیں۔ یہ دونوں ترجمے ہوں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل، یہ فتنے اٹھاتے رہے پہلے بھی۔ وقلبوا لك الامور، اور اپنی امکانی حد تک اے نبی آپ کے لیے معاملات کو تلپٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے، بدلتے رہے۔ حتی جاء الحق، یہاں تک کہ حق آ گیا جزیرہ نماء عرب میں، تو فیصلہ ہو گیا، اللہ کے دین کا غلبہ ہو گیا۔ وظہر امر اللہ، اللہ کا امر ظاہر ہو گیا، غالب ہو گیا۔ وہم کارہون، جبکہ انہیں یہ پسند نہیں تھا، یہ تو ابھی چاہتے تھے کہ دین کا غلبہ اس طرح سے نہ ہو۔ ومنہم من یقول اذن لی ولا تفتنی، ان میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ حضور مجھے اجازت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، آپ کے ساتھ جاؤں گا تو فتنے میں پڑ جاؤں گا۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، آگاہ ہو جاؤ فتنے میں تو پڑ چکے، اور فتنہ کون سا ہوگا؟ جو بدبخت اس قسم کا معاملہ کر رہا ہے، بدترین فتنے کا شکار تو وہ ہو چکا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور یقیناً جہنم جو ہے ان کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔
ان تصب کا حسنۃ تسوہم، اے نبی اگر آپ کو کوئی اچھی بات پہنچتی ہے، کوئی فتح ہوتی ہے، کوئی خیر آتا ہے، کوئی اچھی خبر آتی ہے، تسوہم انہیں بری لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ اگر کوئی تکلیف آ جاتی ہے، ناگوار پوزیشن، صورتحال، یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل، تو کہتے ہیں جی ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی درست کر لیا تھا، ہم کوئی بیوقوف تھوڑا ہی ہے، ان لوگوں کی طریقے سے جو ہے اتنے جو ہے ہم رسک نہیں لیتے، ہم نے پہلے اس سے اپنی حفاظت کا بندوبست کر لیا تھا۔ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ویتولوا وهم فرحون، اور وہ پیٹھ پھیرتے ہیں اور بڑے شاداں و فرحاں ہوتے ہیں کہ مسلمانوں پر مصیبت آ گئی اور ہم بچ گئے۔